السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اہل و عیال کے لیے کمانا جہاد ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا تو وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دلچسپی لے رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تبھی اللہ کی راہ میں ہی شمار ہوں گی، اور اگر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہوں گی، اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ ہوں گی۔ البتہ اگر اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر برتری جتانے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوں گی۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، مومن کی پوری زندگی عبادت ہے اور اس کا ہر کام باعث اجر و ثواب ہے، جبکہ یہ سارے کام سنت کے مطابق ہو۔ اسلام میں زہد و تقویٰ اور عبادت کا جو وسیع تصور ہے وہ اس حدیث سے بخوبی واضح ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور ملازموں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ اور عبادت ہے جس پر اسے اجر ملے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ عرض کی، عبادت کرتا ہوں۔ پوچھا، روزی کہاں سے کھاتے ہو؟ عرض کی، میرا ایک بھائی ہے، وہ مجھے روزی مہیا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کرنے کے لیے صرف دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے خود بھی ہاتھ پیر چلانے چاہیے۔ عبادت کے وقت عبادت ہو اور تجارت کے وقت سنت کے مطابق تجارت بھی ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی جگہ اپنی موت کو اس سے زیادہ دوست نہیں رکھتا تھا کہ میں بھرے بازار میں اپنی اہل و عیال کے لیے کسب حلال میں مصروف ہوں۔ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ عز و جل کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، انہیں بسا اوقات دست غیب سے رزق حاصل ہوتا بھی ہے، پھر بھی سنت ادا کرنے کے لیے کسب حلال کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا گردن پر اٹھائے ہے۔ پوچھا، آپ کا یہ کسب کب تک ہوگا؟ آپ کے اسلامی بھائی آپ کے اس رنج و تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ فرمایا، چپ رہو۔ حدیث شریف میں ہے، جو کوئی کسب حلال کے لیے ذلیل جگہ کھڑا ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، حلال روزی کمانے میں شرمانا کیسا؟ دنیا کی شرم کی وجہ سے ظاہری گھٹیا کاروبار اور مزدوری چھوڑ کر لوگ اسمگلنگ یا سودی اداروں میں سودی حساب کتاب میں معاونت کی ملازمت اختیار کر لیتے ہیں۔ بظاہر دنیا میں تو معزز نظر آتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی ظاہری عزت آخرت میں بہت ہی مہنگی پڑ جائیں گی۔ ہمیں اللہ عز و جل کے مقبول ولی ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مندرجہ بالا حکایت سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ ایک دلچسپ واقعہ، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام گھر سے لباس بدل کر اجنبی بن کر نکلتے اور جو شخص بھی ملتا اسے اپنے متعلق سوال کرتے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں انہیں ملے۔ آپ نے حسب معمول ان سے پوچھا، اے نوجوان، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ بولے، آدمی تو بہت اچھا ہے مگر اس میں ایک عادت ہے۔ پوچھا، وہ کیا؟ کہا، مسلمانوں کے بیت المال سے کھاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں کی مشقت سے کھاتا ہو۔ آپ علیہ السلام روتے ہوئے واپس آ گئے اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، اللہ عز و جل مجھے کوئی کام سکھا دے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کام کیا کروں اور مسلمانوں کے بیت المال سے مستغنی بے پرواہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زرہ لوہے کا لباس جو جنگ کے وقت پہنا جاتا ہے بنانے کا ہنر سکھایا، اور لوہے کو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں موم
کر دیا جیسا گوندا ہوا نرم آٹا، اور آپ علیہ السلام جب امور مملکت اور گھر کی ضروریات سے فارغ ہوتے تو زرعیں بنایا کرتے اور انہیں بیچ کر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی بسر اوقات کیا کرتے۔ سب سے بہترین کھانا۔ حضرت سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کسی نے اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے کمایا ہو، اور اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ کپڑے کا تاجر خوش نصیب ہے۔ کپڑے کی تجارت بہت ہی اچھی ہے، کیونکہ کروڑوں مسلمانوں کو مقتدا و پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی پیشہ تھا، اور یہ سنت ابراہیمی بھی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کپڑے کا کاروبار اختیار کرو، کہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ مشغلہ تھا۔ ہمارے آقا و مولا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج اپنے دست مبارک سے بجا لاتے، بازار سے سودا لاتے، اپنے کپڑے خود دھو لیتے، نالین شریفین گاٹ لیتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، دودھ دو لیتے۔ چنانچہ گھر کا سودا سلف خود لانا سنت ہے۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بازار میں تشریف لے جاتے اور اہل و عیال کے لیے ضروریات کی اشیاء خرید لاتے۔ کسی نے کچھ عرض کیا تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے کام کاج کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے محتاج نہ رہے، تو ایسا شخص مجاہد فی سبیل اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ خرید و فروخت میں نرمی کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خرید و فروخت میں اخلاص کے ساتھ نرمی کیجیے، یہ نہ کہ صرف مال بیچنے کے لیے خوشامد کرتے رہے، مال کے خوبیوں میں بیجا مبالغہ آرائی کرتے رہے، بلکہ مال دکھاتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا، درود شریف پڑھنا بھی مناسب نہیں کہ یہاں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور واقعی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کہاں مراد ہے۔ یہاں تو کسی بھی گاہک کو اپنے مال تھما دینے کی فکر ہے۔ آج کل عموماً مال فروخت کرتے وقت تاجر صاحبان چکنی چپڑی باتیں کر کے گاہک کو پھسلا لیتے ہیں، اور جہاں مال کی تنگی ہوئی یا بیع و شراء میں کوئی کام اپنی مرضی کے خلاف ہوا تو جسے ابھی کچھ لمحے قبل حضور کہہ رہے تھے، اسی حضور کو بڑی بے دردی کے ساتھ دھتکار کر نکال دیا جاتا ہے، چاہے اس کا دل دکھے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کی متعلقاً پرواہ نہیں کی جاتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس طرح کرنے سے کسی کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے، اور یقیناً یہ گناہ کا کام ہے۔ لہٰذا ہر حال میں، ہر صورت میں اور ہر موسم میں ہمیشہ خرید و فروخت میں نرمی سے کام لینا چاہیے، اور اس کے بہت ہی فضائل ہیں۔ جو خوش نصیب خرید و فروخت میں نرمی کرتا ہے، اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضے میں آسانی کرے، کر بھلا ہو بھلا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان میں سے ایک مسلمان کے پاس مرنے کے بعد فرشتے پہنچے، انہوں نے پوچھا، تم نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا، یاد کرو، حافظے پر زور ڈالو، کوئی کام کیا ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اپنے ملازموں کو ہدایت کرتا تھا کہ قرض دار تنگ دست وقت مقررہ پر قرضہ واپس نہ کر سکے تو اسے مزید مہلت دے دینا، اور اگر قرض دار قرض واپس کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرشتوں سے کہا، اس کی غلطیوں کو معاف کر دو، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کا کوئی بظاہر ہر معمولی عمل بھی اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اس کے بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال کر اسے جنت کا مستحق قرار دے دیتا ہے۔ اس طرح کے واقعات بکثرت احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ معلوم نہیں کب کس بندے کی
کوئی عمل مالک کو پسند آ جائے، لہٰذا ہمیں کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بظاہر جو نیکی ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہے اس سے اللہ عز و جل راضی ہو جائے، اور اسی طرح ہر گناہ سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے، اسی میں اس کی گرفت ہو جاتی ہے۔ ہو سکے تو غریبوں سے مہنگے دام سے خریدیں۔ کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقراء سے جب کچھ خریدو تو مہنگے داموں میں خریدو، ان سے ان کا دل خوش ہوگا، اور یہ صدقہ کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ البتہ دولت مند آدمی سے زیادہ قیمت پر خریدنا نہ باعث ثواب ہے، نہ ہی شکر میں داخل، بلکہ دام ضائع کرنا ہے۔ اس سے تکرار اصرار کر کے سستا خریدنا بہتر ہے، مگر جھوٹ وغیرہ سے بچے۔ تاجر اپنے شے کا بھاؤ زیادہ بتائے، یہ جائز ہے، مگر جھوٹ نہ بولے کہ میرا اتنے کا پڑتا ہے اور اتنے کی خرید ہے، جیسا کہ آج کل کیا جاتا ہے۔ زیادہ دام بتا کر کمی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح گاہک کو بھی چاہیے کہ اچھی طرح جانچ پڑتال کرے، دام کم کرائے، اور یہ حسنین کریمین کی سنت بھی ہے۔ بھاؤ کم کرانا حسنین کریمین کی سنت ہے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوشش کرتے کہ جو کچھ خریدتے سستا خریدتے، اس میں تکرار و اصرار کرتے۔ لوگوں نے ان سے عرض کی، آپ حضرات روزانہ کئی ہزار درہم خیرات کرتے ہیں، مگر معمولی مقدار پر اس قدر تکرار و اصرار میں کیا نکتہ ہے؟ فرمایا، ہم لوگ جو کچھ دیتے ہیں راہ خدا میں دیتے ہیں، اور خرید و فروخت میں دھوکہ کھانا عقل و مال کے نقصان کا باعث ہے۔ حرام روزی سے بچے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جہاں کسب حلال کے بے شمار فضائل ہے، وہاں رزق حرام سے بچنے کے لیے اور کھانے پر بہت ہی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ بدقسمتی سے آج کل کسب حلال نایاب نہیں ہے تو کامیاب ضرور ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بلا ضرورت جھوٹ بول کر بلکہ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں تک کھا کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں۔ مال کا عیب اور نقص اگر ہے تو اسے بھی ظاہر نہیں کرتے، بے دریغ ملاوٹ کرتے ہیں، رشوت، سود، دھوکہ بازی، جس بھی گناہ کا سہارا لینا پڑ جائے ضرور لیتے ہیں اور مال کماتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، غور کریں، آپ اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا آپ کے پیٹ میں گنجائش ہے، اسی قدر پہنتے ہیں جس قدر آپ کی جسامت ہے، باقی آپ کی کمائی آپ کے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور وبال آپ پر آئے گا۔ لہٰذا برائے مدینہ اپنے جسم ناتواں پر رحم کرے، خدا را اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچائے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہی رزق بھی عطا کرنے والا ہے، اور جو کچھ مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔